السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا تازہ عنوان ہے سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دفع کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر دوبارہ تحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے التحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب: بعض علماء نے اسے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے۔ اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، یا نمبر 2، واجب میں تاخیر ہو جانے سے، نمبر 3، کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے، یا نمبر 4، کسی فرض کو مقدم کر دینے سے، یا نمبر 5، کسی فرض کو مقرر کر دینے سے، مثلاً 2 رکوع کر لیے۔ نمبر 6، کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصداً کی جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: قصداً کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائے جن سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے کرے؟ جواب: صرف ایک مرتبہ 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرأت میں کیا کیا تغیرات ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، انہیں تمام رکعات میں پوری سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ حصے کو مکرر پڑھ جانے سے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لینے سے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل کسی رکعت میں سورہ چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بھولے سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو جائے تو قعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، رکوع مکرر یعنی 2 بار کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدے کر لینے سے۔ نمبر 3، قعدہ اولیٰ یا قعدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے۔ نمبر 4، قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال:
مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔